کہ جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے انسان کے ذہن کی، انسان کے قلب کی، انسان کی نفسیات کی، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا مفہوم پورا نہیں۔ اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصایا میں کہا ہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اور یہی وجہ نوٹ کیجئے، تیسرا کلمہ یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی طاقت، کوئی قوت، نہ نفع پہنچانے والی، نہ ضرر پہنچانے والی، نہ فائدہ پہنچانے والی، نہ نقصان پہنچانے والی، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، باللہ، اللہ کے ساتھ، باذن رب۔ نہ کسی شے کی کوئی تاثیر اپنے اثر کو ظاہر کر سکتی ہے، نہ کوئی فعل اپنے نتیجے کو برآمد کر سکتا ہے جب تک اذن رب نہ ہو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ نفسیاتی کیفیت اگر نہ ہو تو واقعہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کا جو علمی اور فکری اور ذہنی جو ایک تقاضا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا انسان کو۔ چنانچہ اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر حاجت روا، مشکل کشا، رازق، حامی و ناصر وہی ہے تو منطقی نتیجہ کیا ہے؟ دعا صرف لا تدعو مع اللہ احد۔ اسی طریقے سے اگر لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر النافع وہی، الضار وہی ہے اٹھانے والا، وہی ہے گرانے والا، وہی ہے المعز، وہی ہے المذل، وہی ہے الرافع، وہی ہے الباسط، وہی ہے القابض، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ یہ تمام اسماء جو میں نے گنوائے ہیں در حقیقت یہ اسی کی تو شرح پر ہیں، وہی معز، وہی مذل، وہی نافع، وہی ضار، وہی باسط، وہی قابض، وہی رافع اور وہی نیچے گرانے والا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی ذات میں، تو اس کا ایک منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ تین الفاظ نوٹ کر لیجئے، ڈر صرف، امید صرف، توکل صرف۔ یہ تین نتیجے اگر نہیں نکلے تو توحید، نفسیاتی توحید پیدا نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ڈر صرف، امید صرف اور توکل صرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب، اس میں کوئی شک۔ الکتاب اس لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کی پیشگوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت، تو ذالک کتاب نہیں کہا، ذالک کتاب لا ریب، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، کتاب موعود ہے جس کی پیشگوئیاں تورات میں، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، حرف اورا ریب، نئے، تبدیل۔ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب، لا ریب فیہ من رب، فیہ ھدی للمتقین۔ فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے، لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں، لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ہدن سے شروع کر، لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ھدی للمتقین، یہ دونوں معنی درست۔ ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اہل تقوی جو بچنا چاہیے۔ تقوی کا اصل مفہوم سمجھ، وقع یقین، کسی کو بچانا، تقوی خود بچ۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حس موجود، وہ بری چیز سے بچ، بھلی کو حاصل کرنا، وہ لوگ ہیں کہ اس قرآن کا اصل وہی اس سے استفادہ کر۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے کچھ اوصاف، یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے حساب سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں، اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں؟ یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر، مدینے والوں دیکھو یہ کون ہیں، ان کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں، یہ اس بینہ کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں۔ بینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیم، یہ اس شجرہ مبارکہ کے دیکھ لو، ان کے کیا شب و روز ہے، جو غیب پر ایمان۔ تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفہوم ہوگا، جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی، unless I can verify۔ آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے ویریفائڈ ہے۔ جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیونڈ کچھ نہیں، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ نگاہوں سے چھپ، سامنے جو کچھ
ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، بریڈلی کی اپیئرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت، اور کنفیوشس کا ایک جملہ جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا چین کا، بہت بڑا حکیم اور فلسفی، اور ہو سکے نبی ہو، واللہ عالم، ہم کہہ نہیں سکتے، اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم، اور اس کا جملہ سنیے، یہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تشریح ممکن. There are certain things, there's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what cannot be heard. وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے اور کانوں سے نہیں سنے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں. There's nothing more real than what cannot be seen. There's nothing more certain than what الذین ویقیمون نماز کا ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کر، خیر میں، بھلائی میں، نیکی، ابنائے نو کی حاجات کو رفع کر، لوگوں کی تکلیفیں دور، خود اللہ کی راجوئی کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہو. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل. یہ بہت اہم الفاظ ہیں، اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور ان کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں. یہ بالکل یہ ابتدا ہے قرآن کی، اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے. ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے. اور سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء نازل ہوئی ہے کہیں پر سن 6 ہجری میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر، انجیل پر، زبور پر اور صحف ابراہیم پر اجمالی ایمان کی اہمیت ہے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کتابوں میں تحریف ہو، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں. جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کریں. ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر، لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملے. انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے، کرونالوجیکل آرڈر جو ہے، وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے. قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے، وہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب، لیکن وہاں ہمیں تاریخ میں ابراہیم، اسحاق کی، یعقوب، یا بنی کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں. تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے. نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان. کیوں؟ واقعی یہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرہ ہے تو عمل کہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کی حضور حاضری. اگر یہ یقین تو عمل صحیح. اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ، ایک ڈوگما بن کے. ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم، عید میلاد نبی منائیے اور کچھ قیہ اشعار کہہ دیجئے، نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر. یہ ایمان بالرسالت کے عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت یقین. وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر انہی کا یقین ہے. یہ حسن بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے. آخرت پر یقین رکھنے والے یہ، اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہارے لیے. 13 برس کی محنت کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا جو نتیجہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی، اور یہ تکمیلی ہدایت بھی، قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے، اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں. فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے. منزل مراد کو پہنچ جا، کسی باطنی حقیقت کا آیا ہو جا. اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے، لیکن یہ کہ فلاح پانے والے کامیاب ہونا اصل سے یہ. تو گویا کہ تعویل خاص میں صحابہ کرام کی اشارہ ہو گیا، تعویل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر. اب دوسرا گروہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی. اور یہاں مراد کیا ہے؟ جو کفر پر اڑ گئے. اس کو ہم تعویل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آئی نہیں سا. نہیں، یہ بات کوئی کفر میں ہے، وہ غالطے کی میں عدم توجہی کی بنا رہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے، اس لیے تو آپ اسے سمجھائیں گے
انذار و تبشیر سے اسے فائدہ ہوئے گا، واعظ و نصیحت سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر پہچان کر اور پھر اڑ گئے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی۔ ان الذین کفروا، ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے خواہ آپ انہیں سمجھائیں، خواہ نہ ڈرائیں نہ ڈرائیں، انذار فرمائیں نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان لاتے۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کیوں کر دی؟ یہ ابتداء مہر نہیں ہوئی، جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر، اس کی پاداش، اس کی سزا کے ختم اللہ علیہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ۔ یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا، بہت شر و بست کے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ تو اب بہت بڑا عذاب۔ یہ دوسرا گیا، ایک رکوع میں دو کو سمجھا گیا، کل ابھی 7 آیتیں ہوئی ہیں۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی دعوت سے صحیح ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرتیں سلیم تھی، ان کے سامنے دعوت آئی، قبول کی اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، وہ گلے سرسبد ہیں، وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس، وہ اس کے پھل ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کیا، اپنے تعصب یا ہٹ دھرمی، ان کا ذکر آ گیا بہت، اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے مکی صورتوں میں ملا۔ اب آیا تیسرا گروہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ہے، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر، مگر وہ حقیقت میں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے ہے کہ یہ منافقین مذکور، اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں، لیکن مولانا نیاصر اصلاحی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی، وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچنا ہے، غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں، جس پر بھی وہ چسپاں ہو جائے۔ اور بالفعل جب یہ آیات نازل ہو رہی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے، یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھینچا، وہ دو کے اوپر راست۔ ایک علماء یہود، وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا بھئی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اگر 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو باقی 1.25 لاکھ کو تو ہم مانتے ہیں، ایک محمد کو نہیں مانا، ایک عیسیٰ کو نہیں، بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہمیں۔ ایک یہ ان کی رائے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے، روح سخن ان کی۔ مجھے یاد ہے 10ویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے دیکھا کیناٹ سرکس، وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی، تو جوتے کی ایک دکان پہ ایک بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا، بہت بڑا، اور لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے۔ تو یہ فری ٹو ہوم اٹ فٹس ہے، ایک کردار ہے، اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے، ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہے، منافقین کا معاملہ جو، لیکن یہ کردار بڑا ہی فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا، بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے، جھاڑ جھکاڑ جو پروان چڑھا، وہ یہودیوں کے زیر اثر، جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکاڑ جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا اور بہت بڑا تھا، کوئی شک نہیں، اس کے سائے میں پر ان دونوں میں معنوی ربط بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن وہ مومن نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان۔ دیکھیں یخادعون جو ہے یہ باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ میں کشمکش ہو، کشاکش، لہذا ترجمہ میں نے کیا کوشش کر، وما یخدعون الا انفسهم، یہ ثلاثی مجرد میں آ گیا، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف یہ یقینی ہے اپنے آپ کو، لیکن یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو اور اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ، وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ بہت اچھی طرح نوٹ کریں، منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں، وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے، اپنے وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ خام خواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہل مکہ کے ساتھ، کیا ضرورت ہے امن کے ساتھ جو ہے بات کریں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا، تو بے وقوف تو یہ ہے۔
لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں، ہم مصلح ہیں، تو ما یشعرون بہت. بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے، اور ان پہ پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے. اس کا ایک ذکر سورہ آل عمران میں، لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرف جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے. یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا، کردار کی ویکنس آف کیریکٹر. ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے، ہر سے بعد آباد، اب جو ہو سو. ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے وہ کافر ہو. ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو، لیکن ویکنس آف کیریکٹر کی، قوت ارادی کمزور ہے. آخرت بھی چاہتے ہیں، دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو، یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت. یہ وہ روگ ہیں در کہ اس کو کہا روگ. فی قلوبہم مرض فزادہم، تو اللہ نے ان کے مرض میں، یہ اللہ کی سنت ہے. آپ حق پر چلنا چاہیں حق کا راستہ، آپ برائی کی طرف جانا چاہیں بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی، کوئی خاص بات ہی نہیں، چلو یہ بھی کر گزرو، جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو. اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہیں تو اللہ اسے ٹھیک ہے، آپ سمجھ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ ہمیں مسلمان، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سمجھا کامیاب ہو رہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب عظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 7ویں آیت ختم، اور عذاب علیم کا لفظ آیا ان کے لیے دردناک المناک عذاب بما كانوا يكذبون، سبب اس جھوٹ کے جو وہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو زمین. مراد کیا ہے کہ جب محمد کو مان لیا کہ اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو، اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے ہو، جماعتی زندگی کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ، وہ کہتے نہیں ہم تو صلح کرانے، اصلاح کرنے، ہم چاہتے ہیں لڑنا بھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹکراؤ فساد ہو، یہ کوئی اچھے کام تھوڑا، بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر. خام خواہ یہ ٹکرانا، یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے، یہ قربانی دو اور یہ مصیبت جھیلو اور یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ ترک کرو، یہ کاہے کے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے فساد پھیل، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کی. اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا. مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی. اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بن تو در حقیقت تم فساد مچا رہے. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. پھر دیکھیے نوٹ کے شعور نہیں، شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے. آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے فوراً لبیک، جو بھی ہو. یہ تم جو ہے آخر تم نے اور روش. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان. انہیں تو اپنے نفع کی فکر، نہ نقصان کی، نہ خطرات کا کوئی خیال، نہ اندیشوں کا کوئی گمان. جان جائے مال جائے، اولاد کو گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے؟ بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر، سرداران قریش جو چاہے ان کے ساتھ کریں. تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس. یہ فینیٹکس دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چاہیے، نفع نقصان کا خیال کر کے چل، چاہے حق ہے ٹھیک، بہرحال اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کے مسئلوں کو بھی دیکھ. یہ لوگ تو معلوم ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے، فینیٹکس ہو گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہیں، انہیں علم نہیں. وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کے لیے ہر وقت ان سے بڑا عقل، ان سے بڑا سمجھدار کو، انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے، کل نہیں آج ختم، آج نہیں ابھی ختم ہو جائے کیا فرق پڑا، جانا تو ہے، اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. تو عقل تو ان کے اندر. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو اب یہ ان دونوں پر آگا. عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں آخرت، اور منافق تو تھے ہی جو رسول کو بھی مانتے ہیں. واذا خلوا الی شیاطینہم، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں، اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہل کتاب یہود کے علماء دار، یا عبداللہ ابن ابی
جو منافقین مدینہ کا اگر وہ کبھی ملامت کرتا ہے دیکھو تم تو معلوم ہوتا ہے بالکل مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے پوری طرح سے، تمہیں کیا ہو گیا، تم ہر بات مان رہے ہو۔ اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین یہ کہنا پڑتا تھا، نہیں ہم انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے ذرا تمسخر کر رہے ہیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ ہی۔ اسی لیے یہ دو مواں ہوں، نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہوتے، باقی زیر زمین ہے۔ نافقہ گوہ کا بل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے، دو اس کے منہ رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے، ادھر سے آئے تو ادھر، تو دو مواں یہ در حقیقت جس کو پھر سورہ نساء میں کہا گیا لا الہ الا ولا الہ الا، ادھر کے ہیں نہ ادھر، مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان مذبذب ہو۔ یہ شیطان کا لفظ یہاں سمجھ لیجئے کہ اس کے دو رائے ہیں، یہ شطنا سے بنا ہے یا شات سے بنا، شین الف توئے یا شین تو۔ شطنا کے معنی تباعدا، کوئی بہت دور ہو گیا، شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے، اور شاتا یشیتو کے معنی ہے احترق غضبا وحسد، کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو، وہ شاتا۔ اس سے فعلان کے وزن، رحمان کے وزن پر، غضبان کے وزن پر شیطان، یعنی وہ کہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا۔ تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں جس کا نام عزازیل تھا، اب ہم اسے ابلیس کے نام، وہ ایک شیطان جنی ہے۔ پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں وہ بھی شیاطین۔ اسی طرح اہل کفر اہل زید کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تعبیر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، سرداروں کے، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں۔ ہم تمسخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آمن اللہ یستہزئ، حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے۔ اللہ تعالیٰ جیسا میں نے عرض کیا رسی دراز کر، کوئی شخص غلط راستے پر جائے گا جاؤ بھائی، فوراً تو نہیں پکڑتا، اگر فوراً پکڑ لے تو سیدھا ہو جائے گا، چلتے جائے، جہاں جانا چاہتے ہو، تو ان کو بھی رسی دراز کر۔ لیکن یہ کہ اللہ یستہزئ، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں مذاق اللہ کے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے یہ دو لفظ آئیں گے، عین میم اور ہا، امر ہے کے ساتھ، ایک ہے عین میم اور یا، امر تو عین اور میم تو مشترک ہے یا آخر، عین میم اور ہا ہوگا کہ معنی عقل کا، دل کا، آنکھیں تو ہے لیکن دل کا رہا ہے عقل کا، اور عین میم یا جو آنکھوں کا، عمیٌ اندھے، اعمیٰ اندھے۔ تو یہاں فرمایا انا معکم انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ بھی ان کی رسی درا کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ ھدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید۔ دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے یہ، ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز، ایک نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت، چاہے قیمت دینی پڑی، تکلیف پڑی، آزمائشوں میں سگنا پڑا، قربانیاں دینی، ہدایت لی، اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی، آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف، لا الہ الا ولا الہ الا، دونوں طرف اپنے آپ کو، لیکن حقیقت سب سے زیادہ گھاٹے کا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالھدی، ہدایت دے کر اور ضلالت خرید، فما ربحت تجارت، تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفت۔ اب یہاں بھی دیکھیے را با اور ہے ہا، ربحا اس کے معنی نفع، صحیح نفع، جائز، را با اور وا ربا وہ بھی اضافہ ہے، وہ بھی بڑھوتری، لیکن وہ حرام ہے۔ ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ ربح ہے، را با اور ہا یہ نفع جو جائز ہے، را با اور وا ربا یہ کیا ہے، را اور با مشترک ہے، آگے ہا آگے اور ما، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں اور نہیں ہے اب یہ ہدایت۔ مثلهم، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری، پہلی تمثیل ہے کفار کے، دوسری تمثیل ہے یہ بین والے لوگوں کے۔ پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی جس نے آگ روشن، ایک نقشہ کھینچا جا رہا، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نواقد، اندھیری شب ہے قافلہ بھٹک، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن کچھ لوگوں کی بینائی سلب، پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں، اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی،
اپنی اندر کی روشنی گل ہو۔ بشارت یہ مثال ہے کفار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے، کوئی حقیقت واضح نہیں، قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں۔ محمد رسول اللہ آئے، انہیں آگ روشن، اب راستہ کھل، ہدایت واضح، لیکن کچھ ضد یا تعصب یا تکبر یا حسد بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی آئی، تو وہ تو ویسے کہ جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں، دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردا گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنور، اللہ ان کی نور بصارت کو لے گیا، سلب کر اللہ نے، وترکہم فی ظلمات یبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ صم بکم عمی فہم لا یعلمون، اصم کہتے ہیں بہرے کو، سم جمع ہے سم، اب کمو کہتے ہیں گونگے کو، بکم آما کہتے ہیں اندھے کو، عمیون یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے، یہ کون ہے؟ ابو جہل، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ ابن ابی، یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات، ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہے واصل جہنم ہوں گے، ابھی تک تو ہے نا، یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال۔ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ۔ اب دوسری، أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یا بڑی زور کی بارش بھی ہے آسمان سے، فِيهِ ظُلُمَاتٌ، اس میں اندھیرے بھی ہیں، وَرَعْدٌ، اور گرج، وَبَرْقٌ، اور بجلی چمک رہی، یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق الموت، کچھ لوگ ہیں جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکالیں، موت نہ آئے، کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کان، حذر الموت، موت کے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کاموں کا احاطہ کیے ہوئے، بچ کر کہاں جائے، یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے، ان کی بینائی کو سلب کر، کلما اضاء لہم، لیکن ہوتا کیا ہے، جب ذرا روشنی ہوئی، مشوا فیہ، بجلی چمکی، کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چلے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی ان پر طاری ہو گئی، قاموا، کھڑے کے، یہ نہ کہ ایک طرف بارش قرآن میں ہے، آسمان سے ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارکہ، یہ کتاب مبارک، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی تو تھوڑا سا چلیے، ہم بھی کوئی خاص موقع نہیں، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے تو بڑھ چڑھ کے باتیں کریں، ایمان کا اظہار بھی کر، جیسے ہی کوئی آزمائش آئی ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے، جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی، تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو اس کو آسان، تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسی کو کھول دے، تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لٹکنا، تعالیٰ جو ہے جبرن نہ حق پہ لائے گا نہ جبرن کسی کو باطل، اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم، پھر جزا و سزا بیکار ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول۔ ان اللہ علی کل قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز، یہ 2 رکوع کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تعویل عام ذہن میں رکھیے، جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل کے کل حق کی دعوت اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آزمائی کر، باطل کو نیچا دکھانا ہے، حق کا غلبہ کرنا، تو یہ 3 قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود کو پہچاننا، ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں قرآن کی دعوت کا، قرآن کیا ماننے کی دعوت، اس کی پکار کیا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے پس منظر میں، ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ ایک رکوع میں، اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھا، ابھی ہم تیسرا رکوع، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کی، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ نوٹ کر، یہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت یہی تھی۔ اب جب پڑھیں گے سورہ اعراف پڑھیں گے
سورہ شعراء پڑھیں گے ایک ایک کا نام لے ان اعبدوا اللہ واطیعون، ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر عزو قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی۔ لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے، تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان۔ معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین، اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے، لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ، آخرت میں اللہ کیا، ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی۔ اچھا کس رب کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وانتم تعلمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کسی نہیں، اہل عرب بھی مانتے، جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ خالق وہ مانتے تھے اللہ ایک ہی۔ جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک، مدبر ایک، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ، انداد ند کی، لا ضد لہ ولا ند لہ، اللہ کا کوئی مد۔ اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے، اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ حضور نے فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی، کسی اور کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف، یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی، اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر لائے نہ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب ان دو آیتوں میں تو یوں سمجھیے توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اس کی۔ اب آیا ہے رسالت کا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کیا معنی ہے؟ کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر ہے شک فی الواقع، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں واقعتاً شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ اس جیسی ایک سورت۔ یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں۔ پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا، پھر ایک آیت سنائی جس میں 10 صورتیں ہی لے آؤ، اب آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور ایک صورت تو سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی، سورۃ الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے، جن ہوں انس ہوں، اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے، وہ جن انہیں سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو تمہارا اگر کوئی گمان ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں، کوئی انسان ہے، خطیب ہے، شعراء ہے، ادیب، سب کو جمع کر، ان کنتم صادقین۔ اب یہ ہے بہت ہی، اس کو میں نے کل کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دے، یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، یہ تم بات بنا، اگر واقعتاً شک ہے تو آؤ میں، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے، اگر تم سچے ہو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا۔ فإن لم تفعلوا، اب ذرا انداز دیکھیے تحدی کا اور چیلنج کا، پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ
وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ چیلنج کون دے سکتا؟ اللہ کے سوا۔ یہ انداز کسی کتاب کا نہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کسی کا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو ڈرو اس آگ سے، اس کا ایندھن بنیں گے انسان، اعدت کافروں کے لیے تیار کرے، بھڑکا دی گئی۔ پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے؟ دو اس کے امکانات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت، عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے مقابلے، اور دوسرے یہ بھی کہ چونکہ انہوں نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر، تمہارے ساتھ ہی تمہارے ان معبودوں کو بھی جھونکا جائے گا، وہ بھی جلیں گے، تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو۔ ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، ان کے سامنے ڈنڈوت کرتے تھے، ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ، توحید، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہیں نیک، ان لہم جنات تجری من تحت انہار، کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ دامن میں ندی، لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی، تو اس سے خود بخود جو ہے وہ اریگیشن، نیچرل اریگیشن ہو رہے، درختوں کے جڑوں تک پانی۔ بارہ ترجمہ آپ لفظی کریں، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، یا یہ کہ جن کے دامن میں ندی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے جنت میں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، یہ جو نزل ہے، ابتدائی جو ہے دعوت ہے، ابتدائی ضیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے، جانی پہچانی ہے۔ یہ رمان، یہ دیکھیے یہ انار آ رہا ہے خوبصورت، یہ انگور ہے خوب، یہ نخیل ہے، یہ نخل ہے، یہ رطب ہے، لیکن ذائقے کی کوئی نسبت و تناسب نہیں۔ وہ کہیں گے وہی شے ہے جو ہمیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، مشابہ تو ہوگی وہ لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان۔ اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے، شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ وہی رہے گا کہ جس سے انسان کی بھی طبیعت بڑھ جاتی، ایک ہی شے کو کھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باز، نہایت پاک بیویاں، ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت ایمان، توحید اور رسالت اور معاد، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان باللہ۔ اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی، بعض معتزلین کی طرف سے پیش ہوتے، وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے، میدان میں تو نہ آ سکے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے، جب کہا گیا کہ ذرا یہ لیجیے قلم، اس کو ٹھیک کر دیجیے، یہ برش آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں اب سب، تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے جو زبانیں کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا، وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے تو بڑی حقیر سی ہے، اعلیٰ کلام ہو اور اعلیٰ متکلم ہو، وہ ایسی حقیر چیز، بیت العنکبوت، مکڑی کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اتنی حقیر ہے، یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں۔ اس کا جواب دیا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیہ بیان کرنی ہے، تمثیل بیان کرنی ہے، تو دیکھنا یہ کہ جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شے ہو۔ شے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے، تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی تو جو اصل مقصد ہے تشبیہ کا وہ پورا ہوگا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوق، اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، تو اس سے اوپر، اب یا فوقہا میں دونوں معنی ہو جائیں گے، یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر، یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک، اس لیے کہ مکھی بھی بہرحال مچھر سے ذرا بڑی شے ہے، اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہا، اور فوقہا اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ کیا مثال اللہ، کیا ارادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے، ناک منہ چڑھا رہے ہیں، اعتراض کر۔ اب جو آ رہا ہے اگلا جملہ وہ ہے بہت، یضل بہ کثیرا ویہدی، اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور ضلالت انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار، آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیت صحیح ہے، طلب ہدایت،
طلب علم، اس میں آپ سچے ہیں، آپ کو ہدایت ملے۔ دل میں زیغ ہے، کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ ہے، فساد ہے، تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ضلالت دینا علل ٹپ نہیں، کسی قاعدے اور قانون کے بغیر۔ وما یضل بہ الا الفاسق، نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے مگر صرف سرکش لوگ، جن میں سرکشی ہے، تعلی ہے، تکبر ہے۔ اور ان کے اوصاف کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو۔ اور سب سے بڑا عہد یہ سورہ اعراف میں چل کر آئے گا، عہد الست۔ عالم ارواح میں ہم عہد الست کر کے آئے، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب؟ تمام ارواح نے میں بھی تھا، تھے، سب تھے، کل انسان، جتنے انسان دنیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے، اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ، لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں، جسم نہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا، مکمل وجود ہے انسان کا روحانی وجود۔ اولاً تخلیق اس کی ہوئی تھی، اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مضمون آ رہا ہے آگے چل۔ وہ جو عہد الست بربکم قالوا بلی، انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ آئی ایم دی ساورن، وی آر ساورن، پاپولر ساورنٹی۔ بغاوت، سرکش، فاسق۔ وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اور کاٹتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم، اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتا، مال کی طلب، بھائی بھائی کو ختم کرتا، اس کے مال کو ہتھیانے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پسو پیش، اپنا تکبر، اپنے لیے تعلی۔ الذین، آپ دیکھیے نوٹ کیجئے، اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے، ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ، حقوق اللہ، ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، حقوق العباد۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اسے حاکم اور مالک، اور حاکم سب، الملک سب، خود اس کے بندے۔ انسانوں کا حق کیا ہے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی اللہ۔ اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے، سگے بھائی، سگے بھائی بہن، پھر دادی، دادی کے اوپر جا کر وہ کزنز آ جائیں گے، پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں، یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جائیں۔ تو رحمی رشتے کی تو وہ فاسقین کے جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پر، یا اللہ کی اطاعت سے باغی ہو گئے اور یا آپس میں ایک دوسرے گردنیں کاٹ لیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں، آخری اور دائمی خسارے میں۔ کیسے تکفرون باللہ وکنتم، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، بڑا پیارا انداز۔ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تم زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر جلا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم طرف لوٹ جاؤ، لوٹا دیے۔ یہاں وہ بات آ گئی جو آج نگاہوں سے یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، کیا مانا؟ یہ مضمون آ کر اصل میں سورہ غافر یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی، لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے عہد الست کا، ہماری پہلی تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، ارواح کی، پھر ہمیں سلا دیا، وہ ہماری پہلی موت تھی۔ مردہ جو ہے معدوم نہیں ہوتا، مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، سویا ہوا، اور موت کو اور نیند کو تشبیہ دی گئی، پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ یہاں زندہ کیا، پھر موت طاری ہوئی، پھر ہمیں یہ آیت جیسا کہ میں نے کیا بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کیا۔ کیسے اللہ کا کون تم اموات، تم مردہ تھے، سوئی ہوئی ارواح کی شکل، فاحیاکم، تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ، ثم یمیتکم، ثم یحیی، مارے گا پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے۔ اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین۔ اس میں خلافت کا مضمون، حدیث میں آتا ہے انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم آخرت کے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس لیے کہ اگلی آیت پھر آ رہی ہے خلافت کیا، سارا کچھ زمین میں یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو، زمین کو سجایا، تمہاری خلافت کی۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، یہ تاحال ابھی یہ آیات متشابہات میں 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے، ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر شے کا علم حقیقی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی،
اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے. اور یہ شرک فی الصفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی. اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کر. تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے